اسٹیج کے جلوہ بار مقتدر علماء کرام حفاظ اکرام جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاءه الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المدین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آپ ذات تشریف رکھیں. کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر کے یہ پروگرام اختتام پذیر کیا جائے گا. اس سے پہلے بھی میرے نام کا اعلان ہوا تھا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت کی اس وقت آمد ہوئی اور قاری ذاکر صاحب مفتی تبریز عالم صاحب کی آمد ہوئی اور ماحول کچھ کا کچھ بنتا چلا گیا. کیونکہ میں نے قاری نہاد صاحب سے کہا بھی تھا کہ بہت جلد آمد ہو. قاری نہاد صاحب نے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بہت جلد آمد آنے والی ہے، کیونکہ میرے پاس رشید اسماعیل صاحب کا فون آیا تھا کہ اتنے سے اتنے بجے تک حضرت کی آمد ہو رہی ہے، اور پہلے ہی فون کر دیا تھا کہ مفتی تبریز عالم صاحب کی تقریر حضرت کی آمد کروانے والی. اس لیے میری تقریر ہونی تھی پہلے، لیکن بس بات اتنی سی ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام، رب کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک میرا وقت اس وقت لکھا ہوا تھا، اس لیے میں اس وقت آپ سے کلام کرتا ہوں. اور مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، کیونکہ میں لمبی چوڑی تقریر کرنے کا عادی بھی نہیں. بات وہی کہتا ہوں کہ جو قرآن و حدیث سے ہم نے سیکھی ہے. لہو لعب لب جھپ یہ میرے اندر عادت نہیں ہے. آپ خوش ہوں یا نہ خوش ہوں، کیونکہ میری عادت یہ نہیں کہ میں پبلک کو خوش ہوں. ہم نے قرآن کریم فرقان حمید پارہ نمبر 6 کے اندر یہ پڑھا، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول. یہ خاموشی بنا لیں، یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ بولیں، بات بہت خاموشی کے ساتھ سنیں، بہت خاموشی کے ساتھ. قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رسولا مبشرین و منذرین، رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ انہیں خوشخبری سنائیں اور ڈر دلائیں. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ، جب ان لوگوں نے خوشخبری سنا دی، ڈر سنا دیا، عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُولِ، اس کے بعد اگر کوئی بہانے بناؤ تو اللہ کیا ہوتا ہے، کوئی حجت نہیں بناتا، کوئی بہانہ نہیں بناتا. قرآن کریم آج کے 1400 برس پہلے نازل ہوا، اور اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف آج بھی محفوظ ہے. تو جیسے اس زمانے میں لوگ موجود تھے، قرآن انہیں نصیحت کر رہا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے آج کے لوگوں کو بھی نصیحت کر رہا ہے. آج کے لوگوں کو بھی، یہ تو ہم اور آپ ہیں جو قرآن کہتا کچھ ہے اور ہم کرتے کچھ ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ میں دعویٰ بھی خوب کرتے ہیں. ذرا لوگوں اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو پرکھو، قرآن کریم اور حدیث رسول انام کو سامنے رکھ کر کے اپنی حیثیت، اپنا وقار، اپنی عظمت، اپنی شان پرکھ لو، ورنہ جس دن میزان قائم ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، پھر پتہ چل جائے گا کہ تم کرتے کیا تھے اور کہتے کیا تھے. سبحان اللہ. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 4 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا اس سے بولو، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے.
یہ جس طریقے کا ماحول، تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو رب کی طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہو. بارش تیز ہو جائے، کھیت میں فصل کے بیج ڈالے تھے، اللہ پاک کا یہی موقع ملا ہے قاری عمران صاحب، اور کہتے ہیں ہم فخر سے ہم مکے مسلمان ہیں. میاں یہ تمہاری سوچ نہیں ہونی چاہیے، یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ عز و جل جس حال میں تمہیں رکھے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں کسی بندے پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ایسا سبحان اللہ، اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ، وہ تو مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جو تمہیں معاف کیے، ہمیں معاف کیے. ورنہ اگر ہمارے اور تمہارے عیوب کھول دے تو منہ دکھانے کے لائق نہیں، منہ دکھانے کے لائق. یہ تو وہ ہے، اس کا کرم، اس کی مہربانی، اس کی عنایت، اس کا فضل ہے جو تمہارے اور ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی کیے ہوئے، پردہ ڈالے ہوئے. ورنہ اسے خوب معلوم ہے تم کہاں کہاں جھوٹ بولے ہو، تم نے کتنے غلط کام کیے ہیں، تم نے کس کا حق مار رکھا ہے، تم نے کس کو ستایا، کس پر ظلم کیا ہے. سب کچھ اللہ رب العزت کو معلوم ہے، لیکن اس نے پردہ ڈالا کہ اس کی مہربانی، اس کی عنایت، اس کا کرم. اور پھر تم تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو کہہ دیتے ہو کہ اللہ پاک ہمارے اوپر تو مصیبت ڈالے. جبکہ قرآن کریم فرقان حمید پڑھیں تو اس کے اندر واضح طور پہ موجود ہے وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے معاف کرتے ہیں. اللہ پاک پھر یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ دشواریاں، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَصْحَابَكَ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. یہ جو تمہیں پریشانیاں پہنچی ہیں نا، یہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوت ہیں، تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوت ہیں جو تم نے کیا. اس لیے خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. موت تمہیں بدل کر کے نہیں آئے گی. جہاں تک میں نے پڑھا اور میں جو بولتا ہوں اس کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں، کسی پر نہیں پڑتی. یہ اپنا مزاج ہے. جہاں تک میں نے اولیاء کی زندگی پڑھی ہے تو ان کی پوری زندگی احیاء دین کے لیے رہی ہے. ان کی پوری زندگی ولی کامل کوئی یا خواجہ معین الدین چشتی ہوں یا حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا مخدوم اشرف چونچا ہوں یا مخدوم علاء الحق بنڈوی ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے، کسی علاقے، کسی شہر میں اگر ولی کی مزار ہے تو جو اللہ کا ولی ہے وہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی زندگی بڑی پرہیزگار، بڑی پاکیزہ زندگی ہے. خطبہ مسئلہ کے بعد میں نے آدھی کلمہ کیا کیا ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اولیاء پرہیزگاری ہیں، بے شک اولیاء پرہیزگاری ہیں. ان کی پوری زندگی دین کو زندہ کرنے میں لگی رہتی ہے، دین کو بڑھانے میں، فروغ دینے میں، پھیلانے میں. اور تم اور ہم آج بزرگوں کے نام پہ کھا کر کے پیٹ پھلاتے ہیں، بریانی فلاں فلاں فلاں. تو سنو، حضرت حاتم عصام رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں. ان کا میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ان کے پاس ان کا مرید آیا اور کہا حضور دعوت ہے میرے. آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے. کچھ زمانہ گزرا کہ پھر آیا، کہا حضور دعوت ہے. جب بہت اصرار کیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تیری دعوت قبول کرتا ہوں، تھوڑی دیر رکے رہیں، یہ میری جو مٹھائی ہے آپ کی یہ سب بڑھ جائے گا، اگر سننا چاہتے تو رکے رہیں. یہ سننا ہے، سنائیے جی، سننا ہے. کہاں اب پریشان ہے. اللهم صل على وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حاتم عصام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس
کا مرید آیا، ایک بار دو بار دعوت دیا، آپ نے انکار کیا، تیسری بار آیا اس نے دعوت دی، آپ سے بڑی منت و سماجت کی، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تیری دعوت قبول کرتا ہوں لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ سنو غور سے سنو، کیا فرمایا؟ میری 3 شرطیں ہیں۔ کہا ٹھیک ہے مجھے منظور۔ کہا پہلی شرط یہ ہے جو جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ دوسری شرط یہ ہے جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ تیسری شرط یہ ہے جو کہوں گا وہ ماننا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی؟ پہلی شرط یہ کہ جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، دوسری شرط جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، تیسری شرط جو کہوں گا اس کے کرنا پڑے گا، آج ہاتھ تو دیتے ہو اور عمل اس کے نہیں کرتے۔ خلاف کیا مطلب ہے؟ اور دعویٰ کرو گے تمہیں میں سے لوگ دعویٰ کریں گے کہ میں فلاں کا مرید ہوں۔ چونکہ ابھی دیوریہ ضلع گیا تھا، وہاں ایک شخص ہے مفتی ندیم حسن صاحب تھا کہ وہ شاگرد تھے اور بڑے فخریہ انداز میں انہوں نے کہا کہ میں مفتی ندیم حسن صاحب سے بات کراؤں گا۔ بہت اچھی بات کیا، مفتی ندیم حسن صاحب کے شاگرد، بہت اچھی بات۔ لیکن یہ بتائیں کہ مفتی ندیم حسن صاحب خدا سے سیکھی کیا؟ داڑھی دامن چہرے پہ ہے نہیں، نماز کے پابند آپ ہے نہیں، پھر آپ نے ان سے جو سبق سیکھا وہ اپنے اندر کتنا اتارا؟ بولو اپنے اندر کتنا اتارا؟ اگر یہ نہیں ہے نا تو دعوے چاہے جتنے کرو کہ ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں، محبت کا معاملہ یہ ہے جس سے محبت کا دعویٰ کرو اس کے قول اور عمل پر، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، اس کے فرمودات پر عمل پیرا ہو، تب تو کامیابی ہے۔ ورنہ یہود بھی بڑے دعوے کرتے تھے، یہود بھی بڑے دعوے کرتے تھے اور ایسے ایسے دعوے کہ مت پوچھیے۔ جب قرآن نازل ہونے لگا تو قرآن کی جو آیتیں اترتی جو ان کے مطلب کی ہوتی اسے چن لیتے اور جو ان کے مطلب کے نہیں معلوم ہوتی تھی اسے قرآن کو قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم دعوے تو بہت کر رہے ہیں لیکن ہم اللہ اور رسول کی تعلیمات پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہم یہ دعوے کریں گے کہ ہم فلاں کے مرید ہیں، ہم نے فلاں سے پڑھا ہے، ہم نے فلاں سے سیکھا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں اس علاقے میں رہتا ہوں مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، مدارس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ایک دوسرے سے حسد، جلن، بغض، عداوت، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ لوگوں اگر مسلمان ہو تو مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے بلکہ مسلمان کا طریقہ تو وہ ہونا چاہیے اگر مسجد سے اذان کی آواز آئے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے، اگر کسی غریب یتیم کو دیکھے اس کی مدد کرے، اگر کسی لاچار کو دیکھے اس کی مدد کرے، مسلمان سے حسد نہ رکھے، بولے تو سچ بولے، جھوٹ قطعی اپنی زبان پر آنے نہ دے۔ سبحان اللہ۔ دعوے کرنے سے کام تھوڑی، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہی خدا ہے محمد، وہی خدا ہے محمد، وہی نماز، وہی اذان، وہی ہے مگر جذبہ بلال نہیں، اذان وہی ہے مگر جذبہ بلال نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا وسا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو مرزا بھی ہیں، غالب بھی ہیں، سید و افغان بھی ہیں، ذرا سا بتاؤ کیا مسلمان بھی ہیں؟ کس کے لیے کہا بھائی؟ کئی سال گزر گئے اور قوم کی حالت اس سے بھی گرتی چلی گئی، اس سے بھی گرتی چلی گئی۔ ہمارے جلسے 98% ہوتے ہیں اور اگر میں دیکھتا ہوں کہ عمل کی دنیا میں سب سے کمزور اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ ہم لوگ۔ ہماری مسجدوں پہ قبضے دوسروں کے کیوں ہوتے ہیں بھائی؟
صرف جلسے رات میں 12-1 بجے تک سجانے سے کام نہیں چلتا. جلسوں میں جو پیغام نشر کیا جاتا ہے، عام کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، جب تک تم اس پر عمل پیرا نہیں ہوگے تب تک تمہارے جلسے کامیاب نہیں ہوں گے. بات کی ضرور لیکن حقیقت یہی ہے. بہت کچھ سن 13 میں مدرسہ میں نے وائس نگر کے اندر حضور سید سلطان صاحب اللہ کے ہاتھوں بنیاد ڈلوانے میں شروع کی، اور سن 13 سے ابھی تک الحمدللہ درس و تدریس کا کام ہو رہا ہے. لیکن میں نے جہاں تک قوم کو پرکھا اور جانا اور سمجھا کہ یہ قوم صرف جلسہ سننے کی عادت ہے. عمل کی دنیا میں جلسہ ختم ہو جائے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے کل کے نمازی تھے اتنے کل کے ہوں گے. مطلب کیا ہے؟ چونکہ اولیاء کی جو زندگی ہے وہ احیاء دین کے لیے گزری. بزرگوں کا نام لے لے کر کے، ان کے نام پر کھا کھا کر کے، ان کے نام پر طرح طرح کے کام کر کے یہ عام تو کرتے ہوں فلاں سے محبت کرتے ہیں، اور تعلیمات ان کے تعلیمات کے خلاف اگر تمہارا کردار ہے تو پھر سمجھ لو تمہاری پکڑ سخت ہے، کیونکہ تم ان کے بارے میں جانتے ہو کہ ان کا کام کیا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا عمل کیسا تھا، ان کے قول کیسے تھے، ان کے اعمال کیسے تھے. جب سب جان کر کے بھی عمل نہیں کرتے ہو تو تمہاری پکڑ سخت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ان کا مرید آیا اور کہا حضور میرے گھر آپ کی دعوت ہے. کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میری دعوت مجھے قبول ہے لیکن میری 3 شرطیں ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی شرطیں قبول کرتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک. وقت مقررہ پر آپ اس کے گھر پہنچے. اس نے آپ کے ساتھ اور لوگوں کو دعوت دی. سارے کے سارے لوگ اس کے گھر تشریف لائے اور بہترین کھانے پینے لذیذ کھانے کا اور بہترین قالین وغیرہ کا انتظام کیا تھا. لوگ اندر جانے والے چلے گئے. حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے اور جہاں لوگوں نے چپل اتارے تھے وہ وہاں بیٹھ گئے. کہاں بیٹھ گئے؟ جہاں بھی چپل اتارے تھے. گھبرایا ہوا وہ شخص آیا، کہا حضور اندر تشریف لے جائیں بہترین انتظام ہے. آپ نے فرمایا سنو پہلی شرط یہی تھی جہاں جاؤں گا وہاں بیٹھوں گا. بولو جہاں جاؤں گا وہاں بیٹھوں گا. پھر آپ نے اپنے جھولے سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کھانے لگا. اللہ کھانے لگے. پھر وہ آیا بہترین کھانے کا انتظام کیا گیا ہے آپ کھانا بنانا. کہا دوسری شرط یہ تھی جو چاہوں گا. آپ بیٹھ گئے پھر آپ نے کھا لیا. اس کے بعد اس کو آواز دی اور کہا کہ سنو آگ جلاؤ. آگ جلائی گی توا رکھا گیا. توا رکھا گیا. اس کے بعد جب آگ کی لو نے توے کو لال کر دیا آپ اپنی جوتیوں کو نکالتے ہیں اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد قرآن کریم سورۃ حمید کی آیت کریمہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم تلاوت کرتے ہیں اور جو سامنے مرغ و مسلم کھانے والے جماعتیں اعلان کرتے ہیں لوگوں ہم نے اپنے دیے ہوئے رزق ہم نے اپنے رب کے دیے ہوئے رزق کو کھا لیا اور جواب دے دیا. اب آؤ تم اپنے رب کے دیے ہوئے رزق کے کھائے ہو. اس کا جواب دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا جواب حساب دو. تم لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا حضور ہمیں یہ تاب و طاقت نہیں ہے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. تب حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے للکارتے ہوئے آگاہ کرتے ہوئے خبردار کرتے ہوئے کہ لوگوں جب تم دنیا کی آگ کے سامنے خدا کے دیے ہوئے رزق کھا کر کے حساب نہیں دے سکتے میدان محشر میں اگر تم نے یہاں اچھے عمل نہ کیے تو اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑے ہو کر کے حساب دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا یوں ہی پیدا کر دیے گئے ہو یوں ہی بھیج دیے گئے ہو صرف سننے کے لیے نہیں. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر رب نے فرمایا والعصر قسم ہے زمانے محبوب کی ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر جو ایمان لائے. اس لیے نہیں پیدا کیے گئے
یہ دعویٰ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، قرآن کریم فرقان حمید 10ویں پارے کے اندر ہم نے کیا فرمایا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور یوم ایمان رکھتے ہیں۔ کیا سمجھ لینا چاہتے ہیں؟ کس بستی کا مسلمان کتنا پکا ہے صرف مسجد چلے جائے، اور بعض ایسے بھی بے بات لوگ ہو گئے ہیں منبر پر بھی بیٹھنے والے، ہاں کہ نمازیں کتنی قضا ہیں اس کی فکر نہیں ہے، منبر پہ سب سے بڑے عاشق رسول ہمیں۔ میں کسی کو خوش کرنے کی بات نہیں کرتا ہوں، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، سرکار نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم سفر میں ہو یا کہیں سے بھی آئے گا، نماز تم پر، اگر سفر میں ہو مسافر ہو تو پھر بس اتنے تو حضرت میں معاف تو نہیں ہے، بولو معاف ہے کیا؟ معاف تو نہیں ہے نا؟ تو پھر نماز سے اتنی غفلت، اور میں کہتا ہوں میاں جلسے آپ ہر روز کروائیے لیکن عمل کیجیے، اگر آپ عمل نہیں کرتے ہو تو جلسے کرانے سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جلسے بند کر دیجیے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے اگر اللہ و رسول کی بات سنی ہے تو یہ ریڈنگ جو چل رہی ہے نا، جو آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو لکھ رہے ہیں نا، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ لکھ لیا ہے کہ کب مفتی تبریز عالم صاحب نے آپ سے کیا کہا، کب میں نے آپ سے کیا کہا، کب حضرت نے آپ سے کیا کہا، قاری منہاج صاحب نے کیا کہا، سب لکھا گیا ہے۔ جب تم یہ میدان محشر کے دن رب کے حضور پیشی ہوگی، تمہارے نامہ اعمال کا دفتر کھلے گا، وہ پکار پکار کے کہے گا، لیکن تم کہو گے ہمیں نہیں معلوم، تمہاری زبان روک دی جائے گی، سارے اعلیٰ بولتے ہیں پروردگار یہ رات کے سناٹے میں فلاں جگہ بیٹھا ہوا تھا اور اتنے ٹائم یہ بات اس نے سنی تھی، یہ سن کر کے یہ سنی کر رہا تھا۔ کیا سمجھتے ہو؟ قرآن کریم فرقان حمید پڑھو، 7واں پارہ، ترجمہ اور تفسیر پڑھو۔ آج سب سے بڑی کمی جانتے ہو کیا ہے؟ کیونکہ قرآن عربی میں ہے اور ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، اور جب عربی نہیں ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ فور ایگزامپل یوں سمجھیں، ایک انگریز آئے اور آپ سے انگلش میں پانی مانگے اور آپ کو انگلش آتی نہیں تو آپ کے سر سے وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کسی انگلش ڈانگ بلائیں گے اس کے سامنے، دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، پڑھے لکھے بلائیں گے، دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، جب وہ بتائے گا پانی مانگ رہا ہے، یہ پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، تب آپ اس کی اہمیت سمجھو گے۔ اسی طریقے سے اگر تمہیں عربی نہیں آتی ہے تو جو عربی داں ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن جاننے والے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر کے قرآن سیکھا کرو، پڑھا کرو، سنا کرو۔ دنیا کے اور کسی کتاب کی بات میں نہیں کرتا، لیکن اگر تم نے قرآن و حدیث نہیں سیکھا تو تمہاری پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی ہوگی بولو ہوگی۔ ہمیں جو لوگ سمجھاتے ہیں نا، مفتی صاحب سے لوگ کہہ دیتے ہیں بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب کہاں سیکھ پائیں گے۔ قسم اللہ کی ہے کہ میں جمعے کا دن تھا اور بالکل تیاری تھی آنے کی، میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ میرے بندوں سے یہ پوچھو کیا میرے نبی کے سارے صحابہ بچے تھے؟ پتہ یہ چلا، دماغ میں جب یہ بات آئی تو میرے سمجھ میں آ گیا کہ جس کو سیکھنے کا شوق ہوتا ہے اس کی عمر اس کے سامنے کوئی مثال نہیں بنتی۔ جب سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے تو بندہ بوڑھا ہو یا جوان، جب جذبہ بیدار ہوتا ہے تو وہ جوان ہی جوان جذبہ ہی نہیں ہے۔ اور سب کی زبان عربی ہوتی تھی، کوئی حبر سے آیا تھا، کوئی روم سے آیا تھا، کوئی کیا کہتے ہیں کہ فارس سے آیا تھا، کوئی کہیں سے آیا تھا، کوئی کہیں سے آیا تھا۔ ان کے اندر ایک جذبہ تھا دین کی اہمیت اور دین کا وقار۔ ان سے بھی پوچھو جنہوں نے اپنا کلیجہ دے کر کے، اپنا بھائی دے کر کے،
اپنا باپ دے کر کے، اپنا بیٹا دے کر کے، اپنا تمام تر چیزیں رائے خدا میں قربان کر کے دین اسلام حاصل کیا ہے۔ تمہیں تو فری فوکٹ کا مل گیا، باپ کلمہ پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے۔ کیا تم نے اہمیت سمجھی؟ تو یاد رکھو یہ جو تمہاری سوچ بن گئی نا جنت میں چلے جائیں گے۔ قرآن اعلان کرتا ہے محاسبکم ان تدخلوا الجنۃ، کیا اس گمان میں ہو جنت چلے جاؤ گے؟ یہ بھی اگلوں جیسی آزمائشیں اوپر نہیں آئی، ایسی ایسی مصیبتیں جھیلی ہے صحابہ نے اور اس سے پہلے انبیاء اور رسول نے، ان کے ساتھیوں نے، کہ لوہے کی کنگیوں کے اوپر کر دی گئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ کی قمیص ہوئی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے چھت پر بہت عجیب عجیب قسم کے نشانات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ خباب یہ کیا ہے؟ تو کہا عمر اس وقت تو آپ بھی ایمان بھی نہیں لائے تھے، جب میں ایمان لایا تھا میرا آقا کافر تھا، اور جب اس کو ایمان کا پتہ چلا تو وہ کوئلہ جلاتا، اور کوئلہ چل کر کے جب انگارہ بن جاتا، لال ہو جاتا، اس وقت مجھے اس پر لگا دیتا اور میرے جسم سے اتنی چربیاں پگھل پگھل کے نکلتی کہ وہ کوئلے بجھ جاتے، پھر بھی میں اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم پر کیا مصیبت آئی ہے؟ کون سی پریشانی آئی ہے؟ اگر ویسی مصیبت آئے گی تو چھوڑ کے ہٹ جاؤ گے۔ ابھی تھوڑی سی بات تمہارے کرتوت کی بنیاد پہ آ جاتی ہے، کہیں پکڑ ہو جائے تمہاری تو تم طرح طرح کی باتیں کرتے ہو۔ میاں ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، موت ہر ایک کو آنی ہے اور تمہارے اعمال کی کوشش تم سے کی جانی ہے۔ یہ طے بات ہے، قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا۔ قرآن کریم کا 7واں پارہ کہتا ہے کہ بندے کی روح نکالنے کے لیے یا مرنے کے بعد قیامت کے میدان میں کچھ نہیں، بس وہ یہی کہے گا اللہ پاک ایک بار موقع دے، ایسا کیا نہیں ہے، ایک بار موقع دے دے، اب جائیں گے بس تیری ہی بڑائی کریں گے، تیری ہی پاکی کریں گے، تیری ہی خوبی بیان کریں گے، تیری ہی حمد و ثنا کریں گے۔ فرمائے جات کا موقع ہے، یہ تو یوں ہی پہلے بھی کہہ کے کہتے ہیں، اب یہ چھوڑ دیا جائے تو پھر وہی کرنے لگیں گے۔ اسی طریقے سے بندے خدا جب مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اس پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کہتا اللہ پاک اب دل ٹھیک کر دو، اللہ پاک اب دل چھوڑ دو، اب صحیح ہو جائے گا، اللہ پاک بس تم نے نام لے پا، اور جیسے ٹھیک ہوا ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی دوا دی ہے، ہاں بہت اچھی دوا دی، شفا مل گئی، ڈاکٹر صاحب نہ ہوتے ہماری جان چلی جاتی ہے۔ تو سنو حدیث پاک کے اندر ہے سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، کہ میری امت پر ایک زمانہ جلد آئے گا کہ 5 باتوں سے محبت کریں گے اور 5 باتیں بھلا بیٹھیں گے۔ ہاں اس میں پہلی بات یہ کہ جو میں نے پڑھی یحبون الدنیا وینسون الاخرہ، وہ دنیا سے تو محبت کریں گے اور آخرت ہے یا نہیں ہے؟ بولو ہے یا نہیں ہے؟ یحبون المال وینسون الحساب، اور مال سے محبت ہوگی اور حساب۔ یحبون الخلق وینسون الخالق، وہ مخلوق سے بڑی محبت کریں گے اور خالق کو یحبون المقصورۃ وینسون المقبورۃ، وہ محلات سے محبت کریں گے اور قبروں کو بھول جائیں گے۔ یحبون الذنوب وینسون التوبۃ، اور وہ گناہ سے محبت کریں گے اور توبہ۔ اور آج ہمارے زمانے میں کوئی توبہ کر بھی لینا تو اس کو اتنا ذلیل و رسوا سمجھتے ہیں، ارے ان کا نہیں وہ بتا ہوا یہ کریم نے ان کو توبہ کی، کیونکہ قرآن یہ نہیں کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک توبہ کرنے والے اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اللہ انہیں پسند کرتا ہے، بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں اگر کوئی توبہ کر لے، یہی وجہ ہے کہ قرب قیامت کی نشانی مزید نشانی ہے کہ لوگوں پر توبہ کرنا کیا کرے گا، صحیح ہوئی ہے جب اس کو حقیق سمجھتے ہو۔ اس لیے ابھی وقت ہے میاں، سورج کب طلوع ہوگا اس کا علم تو اللہ اور رسول کو ہے، ہمیں تمہیں نہیں ہے، لیکن تمہاری زندگی کا کب سورج غروب ہو جائے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، نہ ہمیں پتہ ہے۔ اس لیے ہر نکلنے والی صبح تمہیں آگاہ کر رہی ہے، ہر آنے والی رات تمہیں آگاہ کر رہی ہے کہ بندے خدا
جو تو خدا رسول سے غافل ہو گیا ہے، آج بھی تیری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، ابھی اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رسول کی اتباع کر لے تاکہ تیری زندگی کامیاب ہو جائے۔ میری تقریر میں نے جو اپنے خطبے کے بعد آیت کریمہ پڑھی، ان اولیاء المتقون، بے شک اولیاء پرہیزگار ہی ہیں۔ ہم نے جہاں تک اولیاء کی زندگی پڑھی ہے اس میں یہ دیکھا کہ اولیاء کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، اور ان کی پوری زندگی احیاء دین کے لیے گزری ہے۔ آپ دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ تقریباً 90-91 سال کی عمر میں جو آپ نے دین کی خدمات انجام دیے ہیں اس کو رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے کہنے میں، آپ حضرات کے سننے میں کسی قسم کی غلطی، خامی، لفظ، کوتاہی، دانستہ نادانستہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔